بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما بعد الحمد والصلاة فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ تفسیر جلالین کے درس نمبر 9 میں سپارہ نمبر 16 سے ہم سورہ کہف کی منتخب کردہ آیات 108 سے لے کر 110 تک پڑھیں گے، جس میں حسب سابق کلام باری تعالیٰ کا ترجمہ ہوگا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کی جائے گی اور ربط آیات کو ذکر کیا جائے گا۔ تو آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ سب سے پہلے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ عزیز طلبہ کرام، ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانیے تو مفسرین کرام کچھ یوں ان کا تعلق بیان کرتے ہیں۔ پچھلی آیات کے اندر مومنین کا ذکر ہوا، ان کے جنت کے اندر داخلے کا ذکر ہوا، تو ان آیات کے اندر رب تعالیٰ ان کے جنت میں رہنے کی مدت کو بیان فرما رہے ہیں۔ دوسرا تعلق ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ کچھ یوں بتاتے ہیں مفسرین کرام کہ کفار نے پچھلی آیات میں رب تعالیٰ کے کلمات، رب تعالیٰ کی آیات، نشانیوں کا استہزاء کیا، ان کا مذاق اڑایا تھا، تو ان آیات کے اندر رب تعالیٰ نشانیوں کا ان کی شان و شوکت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر سمندروں کی سیاہی بھی بنا لی جائے تو تب بھی رب کی نشانیاں اتنی ہیں، شان شوکتیں، سطوتیں اتنی ہیں کہ ان کو لکھتے لکھتے سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن آپ کے رب کی شان کبھی بھی ختم نہیں۔ جلال الدین السیوطی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے اندر ان 6 آیات سورہ کہف کی ایسی ہیں جن کا شان نزول علیحدہ بھی ذکر فرمایا ہے، جن میں سے آخری 2 آیات 109 اور 110 نمبر کی آیت، اس کا شان نزول آپ نے علیحدہ ذکر فرمایا ہے، تو ہم بھی ان کا شان نزول ذکر کیے دیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں عیینہ بن حصن آیا اور اس نے دیکھا کہ حضرت سلمان فارسی آپ کی بارگاہ میں موجود ہیں اور آپ کی حالت پھٹے پرانے کپڑے ہیں آپ کے پاس، اور غریب حالت میں آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ تو اس نے اعتراض کیا اور کہنے لگا، جب ہم آپ کی بارگاہ میں آئیں، آپ کے پاس آئیں، تو آپ ان غریبوں کو اپنی بارگاہ سے اٹھا دیا کریں۔ اور اس نے کہا کہ آپ ان لوگوں کو، یہ جو گھٹیا لوگ ہیں، ان کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا کریں۔ اس وقت رب تعالیٰ نے آیت مقدسہ نازل فرمائی، کُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ، کہ آپ کے رب کی حکمتوں اور تدبیروں کی کچھ انتہا نہیں ہے۔ وہی جانتا ہے کہ کون لائق بارگاہ ہے، کون بیٹھنے کے قابل ہے اور کون اس بارگاہ مستفوی میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ آئیے عزیز طلبہ کرام بڑھتے ہیں ترجمہ کی طرف۔ خالدین فیہا لا یبغون یطلبون عنہا حولا، وہ جنتیوں کی نشانی بیان ہو رہی ہے کہ وہ جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ لا یبغون یطلبون عنہا حولا، وہ یہاں سے نقل مکانی کبھی بھی طلب نہیں کریں گے، کبھی بھی پسند نہیں کریں گے کہ وہ اس جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں۔ تحولا الی غیرہا، یعنی جنت سے دوری وہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ قل، محبوب فرما دیجئے، لو کان البحر، اگر یہ دریا، ای ماؤہ، یعنی اس کا پانی، سمندر کا پانی، مدادن، یہ روشنائی بن جائے، ہوا ما یکتب بھی، یعنی جس کے ساتھ لکھا جاتا ہے، لکلمات ربی، آپ کے رب کی نشانیوں کو لکھنے کے لیے اگر سمندر کے پانی کو روشنائی بنا لیا جائے۔ کون سی نشانیاں؟ الدالۃ علی حکمہ و عجائبہ، جو اس کی حکمت و عجائب کے اوپر دلالت کرتی ہیں،
بِأَن تَكْتُبَ بِهِ، یہ کہ اس سمندر کے پانی کے ساتھ ان کو لکھا جائے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ، بہرحال یہ خشک ہو جائے گا پانی سمندر کا، فی کتابتها، ختم ہو جائے گا ان کے لکھتے لکھتے، قبل ان تنفد، اس سے پہلے کہ آپ کے رب کی نشانیاں ختم ہوں، یہ سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا۔ تنفد کا حرکت بیان کر رہے ہیں کہ یہ تا اور یا دونوں کے ساتھ ہے، تو یہ تفرغ کے معنی میں ہے، یعنی ختم ہو جائے گا۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ، اور اگر ہم اسی کی مثل، اسی دریا کی مثل، سمندر کی مثل ایک اور بھی لے آئیں، مددن سیاہی بنانے کے لیے، یعنی اس میں زیادتی کر دیں اور سیاہی بنا دیں، لَنَفِدَ، البتہ وہ بھی ختم ہو جائے، وَلَمْ تَفْرُغْ ہِیَ، وہ بھی لَنَفِدَ، وہ بھی ختم ہو جائے گا، وَلَمْ تَفْرُغْ ہِیَ، اور آپ کے رب کی نشانیاں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ اور نصبہ علی التمییز، اور بتا رہے ہیں کہ مادہ دن کو جو نصب دیا گیا ہے یہ تمییز کی بنا پر ہے۔ قل، محبوب فرما دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہارے جیسا بشر ہی ہوں، آدمی ہوں۔ یوحا الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف تو صرف اور صرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے۔ انما کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ما کافا ہے، اور ان جو ہے یہ اپنے مصدری معنی کے اوپر موجود ہے اور باقی ہے۔ والمعنی، آیت کا معنی یہ ہوگا، یوحا الیہ، میری طرف صرف اور صرف وحی کی جاتی ہے، وحدانیت الالہی، اللہ کی وحدانیت کی کہ رب تعالی ایک ہے۔ فمن کان یرجو، پس جو بھی اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے، یا املو، جو چاہتا ہے کہ وہ رب کے ساتھ ملے، لقاء ربہ، اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرے، بالبعث والجزاء، حشر و نشر میں، یعنی قیامت کے بعد اٹھنا ہو اور اس کی جزا و سزا کے جو معاملات ہوں ان میں وہ اپنے رب کے ساتھ ملے، تو اسے کرنا کیا ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَيْ فِيهَا بِأَنْ يَرَائِ آحَادًا، وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اپنے رب کی عبادت میں ریاکاریاں نہ کرے اور کسی کو بھی اس کے اندر شریک نہ کرے۔ آئیے طلباء کرام بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ تو یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ مسلمان مومنین وہ جنت کے اندر ہمیشہ ہی رہیں گے۔ کافر، منکر، مغرور، جن غریب اور مومنین مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، جیسے کہ عیینہ بن حصن کے حوالے سے ذکر کیا، جب اس نے سلمان فارسی کو دیکھا تو رسول اللہ سے کہنے لگا کہ آپ ان کو اٹھا دیں، اور ان جیسے گھٹیا لوگوں کو جب ہم آیا کریں تو اپنی بارگاہ سے نکال دیا کریں۔ تو رب تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ تم ان کا مذاق اڑاتے ہو، دیکھو ان کی شان و شوکت کیسی ہے، ان کی عزت کیسی ہے، یہ جنت کے اندر ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور جنت فردوس اتنی دل پسند جگہ ہے کہ اہل جنت باوجود اس خوشخبری سنائے جانے کے کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہ کبھی بھی یہ طلب نہیں کریں گے کہ وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر وہ جنت سے کسی اور طرف جائیں۔ لا یبغون یطلبون عنہا حولا تحولا الی غیرہ، یعنی وہ اپنی جگہ کو بدلنا کبھی بھی پسند نہیں کریں گے اور ہمیشہ اسی جنت کے اندر رہیں گے۔ مفسرین کرام نے خلود کی کچھ اقسام ذکر کی ہیں، تو 4 قسمیں بیان کرتے ہیں کہ ایک خلود علاقائی ہوتا ہے، یعنی جنت کے اندر، اور دوسرا خلود رہائش ہوتا ہے، یعنی جنتی رہائش گاہ، اور تیسرا خلود طبقاتی ہوگا، یعنی جنت کے جس طبقہ میں جنتی ہوگا اسی میں رہے گا، اور چوتھا خلود مرتبہ ذکر کر دیا کہ جس مرتبے میں جنتی ہوگا اسی مرتبے میں رہے گا، اس لیے لا یبغون عنہا حولا، یہ بھی خلود کی ہی تاکید ہے۔ ان 4 چیزوں میں، 4 طبقوں میں کبھی کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا، بلکہ یہ 4 طبقے جس طرح ہوں گے اسی طرح رہیں گے۔ البتہ ایک دوسرے سے میل ملاپ، ایک دوسرے کے طبقے میں جانا، سیر و سیاحت، اس کے اوپر جنت میں کوئی پابندی نہیں ہوگی، اور یہ لا یبغون عنہا حولا کے منافی بھی نہیں ہوگا۔ آگے کل لو کان البحر سے ان لوگوں کو جواب دیا جا رہا ہے جنہوں نے رب تعالیٰ کی نشانیوں کا مذاق اڑایا اور رب تعالیٰ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لائے، تو رب تعالیٰ نے آیت مقدسہ نازل فرما کے
اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جن آیات کا تم مذاق اڑاتے ہو، اگر یہ دریاؤں کا جو پانی ہے، سمندروں کا جو پانی ہے، اس کی سیاہی بنا لی جائے اور ان کے ساتھ پوری مخلوقات جو ہیں وہ کاتبین بن جائیں اور رب تعالیٰ کی آیات اور اس کی نشانیوں اور اس کے کلمات کو لکھنے بیٹھ جائیں، تو یہ سمندروں کا پانی تو ختم ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے رب کی جو شانیں ہیں، اس کے جو صفتیں ہیں، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر اسی کی مثل پھر دوسری دفعہ پانی کا سمندر لے کر آیا جائے اور اس کی سیاہی بنائی جائے تو وہ دوسری دفعہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کے رب کی جو شانیں ہیں وہ دوسری دفعہ بھی ختم ہونے میں نہیں آئیں گی۔ تو گویا رب کی شانیں وراء الورا ہیں اور ان کا احاطہ کرنا یہ انسان کی طاقت میں نہیں ہے۔ آگے قل انما انا بشر سے شان مصطفیٰ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ محبوب ان سے فرما دیجئے کہ میں تو تمہارے جیسا، تمہاری مثل ایک بشر ہی ہوں، لیکن اس مثل کے اندر رب تعالیٰ نے اتنی وسعتیں پیدا فرما دی ہیں کہ مفسرین کرام، احباب عقل والے، پورے سارے کے سارے لوگ اس کو چھاننے میں، اس کو سمجھنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کوئی بھی ابھی تک اس بات کے اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکا کہ یہ کیسی مثلیت ہے۔ مثلیت کی کروڑوں قسمیں ہیں، لیکن ابھی تک حقیقی تعین نہیں ہو سکا۔ کسی جگہ پہ کوئی نوعیت ہے، کسی جگہ پہ کوئی نوعیت ہے۔ یہاں مثلکم کا حقیقی مقصد کیا ہے، اس کے اندر ابھی تک کوئی بھی اپنا تعین نہیں کر سکا، کوئی بھی اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکا۔ یہ جو رسول اللہ نے کو مثلیت فرمائی ہے، یہ کس اعتبار سے ہے؟ کسی نے کہہ دیا یہ خبر دی جا رہی ہے، کسی نے کہہ دیا یہ اظہار عجز ہے، کسی نے کہہ دیا کہ یہ بندگی میں مشاہبت یہاں سے مراد ہے، اور کسی نے کہا یہ اس لیے فرمایا گیا تاکہ یہود و نصارہ کی طرح مسلمان نبی کریم کو اپنا معبود نہ بنا لیں۔ تو اس طرح کے جوابات جو ہیں وہ مفسرین کرام نے اس مثلکم کے حوالہ سے دیے ہیں، لیکن در حقیقت جو جواب ہے وہ یہی ہے کہ جو نعمتیں، لیاقتیں، شانیں رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں، ان میں تو کوئی بھی رسول اللہ کی مثل ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی آپ افضل البشر ہیں، آپ کی مثل ہونا تو کسی کے بس کی بات ہی نہیں۔ تو اس مثلکم کا پھر کیا معنی ہوگا؟ تو اس سے احادیث کے کثیر مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ تو سبھی کی مثل ہیں۔ یہ رب کی شان ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب کی مثل بنا دیا، لیکن کوئی بھی اس کائنات میں مصطفیٰ کی مثل نہیں ہو سکتا۔ یہ نزاع لفظی ہے، سمجھنے والے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ تو سب کی مثل ہوں گے، لیکن کوئی بھی رسول اللہ کی مثل نہیں ہو سکتا۔ کل انما انا بشر سے ایک اور بھی قول کی طرف اشارہ کر دیا کہ میں نے اپنے محبوب کو اتنی شانیں عطا فرما کے بھیجا ہے، کوئی آپ کی ہی اس حقیقت کو نہیں جان سکا، انما انا بشر والی کو، تو بھلا کوئی میری حقیقتوں کو کیسے جان سکتا ہے؟ تو آگے فرما رہے ہیں یوحا الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف تو صرف اور صرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا جو ہے وہ ایک ہے، معبود تمہارا ایک ہے۔ یعنی میں نے تو ساری کائنات دیکھی ہے، وحی میری طرف ہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی معبود نہیں اس معبود برحق کے علاوہ، بلکہ رسول اللہ سے حدیث پاک مروی ہے اگر کوئی اور معبود ہوتا تو سرکار کو تو پتہ ہونا تھا، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی و پانی کے مابین تھے۔ اور پھر بلکہ آپ کے حوالے سے یہ بھی مذکور ہے ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر رب کا کوئی بیٹا ہوتا تو ساری مخلوق اس کی عبادت کرتی اور اس کا سب سے پہلا عابد میں ہوتا۔ تو آپ کی طرف وحی فرمائی گئی کہ کوئی بھی معبود نہیں رب کے علاوہ، رب ہی معبود برحق ہے۔ کلمہ حصر کے تحت ذکر کیا گیا ہے، تو اس میں مفسرین کرام گفتگو فرماتے ہیں کہ یہ یا تو حصر زمانی ہو سکتا ہے کہ اب اس زمانے میں صرف مجھ کو ہی وحی آتی ہے،
اب میری بات ہی وحی الہی ہے، اب کوئی کبھی نبی نہ آئے گا نہ ہوگا۔ اور دوسرا یہ فرماتے ہیں کہ یہ حصر تخصیصی ہو سکتا ہے کہ میری وحی دیگر انبیاء کرام کی وحی سے اس لیے خاص ہے کہ مجھ کو معراج کی تمام جگہوں کا مشاہدہ کروایا گیا اور میں نے بذات خود دیکھا ہے کہ رب کے علاوہ کسی معبود کا کوئی نام و نشان نہیں، معبود برحق وہ ایک ہی ہے اور وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ فمن کان یرجو، پس جو امید کرتا ہے اپنے رب کے ساتھ ملنے کی اور آرزو رکھتا ہے اپنے رب کے ساتھ ملنے کی، لیکن اپنی کوتاہیوں، لغزشوں، کمزوریوں کی وجہ سے اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ وہ ڈرتا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں جانے سے، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور صالح عمل کرے اور شرک نہ کرے، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اپنے رب کے ساتھ کسی کو معبود نہ مانے۔ تو اس کے حوالے سے شرک کے اندر بھی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک شرک اکبر ہوتا ہے اور دوسرا شرک اصغر ہوتا ہے۔ جیسے یہ ذکر کر دیا کہ عبادت کے اندر ریاکاری نہ ہو، یہ شرک اصغر ہوتا ہے، اور پہلا شرک اپنے رب کے ساتھ کسی کو معبود تصور نہ کرے، یہ شرک اکبر ہوتا ہے۔ تو انسان کی مفسرین کرام 4 قسمیں لکھتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اکھڑ سی طبیعت کے ہوتے ہیں، بد دماغ ہوتے ہیں، جو کسی کو بھی نہیں مانتے، اس قسم کے لوگ دہریہ کافر بن جاتے ہیں۔ اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو اوندھی عقل کے ہوتے ہیں اور غلط سوچ والے ہوتے ہیں، یہ سخت رغبت دار اور انوکھی ہیبت ناک چیز کے سامنے جھک جانے والے ہوتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ اکثر مشرک بن جاتے ہیں، جیسے بت پرست یہود و نصارہ وغیرہ ہیں۔ اور تیسرے لوگ عقل و سلیم اور قلب سلیم والے ہوتے ہیں، اور یہی لا یشرک بعبادت ربہ احدہ پر پورا عمل کرتے ہیں۔ اور چوتھے لوگ ظاہر پرست نام و نمود والے ہوتے ہیں، اور یہ دنیا پرست مسلمانوں کا حال ہے، یہ ہر عمل کے اندر ریاکاری کرتے ہیں اور یہ شرک اصغر کے عامل بن جاتے ہیں اور شرک اصغر میں یہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یرجو کے 3 معنی کرتے ہیں کہ امید کرنا، خوف کرنا اور خواہش کرنا۔ ایک دفعہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں صحابی رسول حضرت جندب بن زبیر غامری حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں عمل تو اللہ کے لیے کرتا ہوں لیکن دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ لوگوں کو میرے اس اچھے عمل کا پتہ لگ جائے، اگر وہ دیکھ لیں تو دل میں زیادہ خوشی پیدا ہوتی ہے، اور کوئی اچھائی کرے تو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تب آقا کائنات نے فرمایا، یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور فرمایا شرک اصغر، اس سے بھی بچو، ان خیالات سے بھی بچو اور نفرت کرو۔ تو گویا کوئی اگر رب سے ملاقات کا متمنی ہے تو اسے شرک اکبر سے بھی بچنا ہوگا اور شرک اصغر سے بھی بچنا ہوگا۔ آئیے طلبہ کرام، آج کے درس کے اوپر کچھ اعتراضات ہیں، ان کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اعتراض یہ ہوا کہ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد۔ قبل ان تنفد عبارت کے اوپر یہ اعتراض ہے کہ اگر سورج سمندر کے سارے پانی کو اکٹھا کر لیا جائے اور آپ کے رب کی حمد و ثنا کو لکھنا شروع کیا جائے تو پانی ختم ہو جائے گا، لیکن حمد و ثنا کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس کے اوپر اعتراض یہ کرتے ہیں کہ پانی کے ختم ہونے سے پہلے تو حمد و ثنا ختم نہیں ہوگی، کیا بعد میں ختم ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ قبل یہاں پر غیر کے معنی میں ہے، جس کا معنی یہ بنے گا کہ بعد میں بھی کبھی بھی، اور غیر نفی کے معنی میں ہوتا ہے، بعد میں بھی کبھی بھی آپ کے رب کے کلمات جو ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ کل لو کان البحر کی آیت مقدسہ سے اور شان نزول سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر انسانوں کے پاس علم جو ہے وہ بہت تھوڑا ملا ہے، اور ایک اور بھی آیت مقدسہ ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اس سے بھی یہی ثابت ہے کہ انسانوں کو علم بہت تھوڑا عطا کیا گیا۔ مگر دوسری طرف ایک آیت مقدسہ اور ہے من یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ انسانوں کو تو خیر کثیر، علم کثیر ملا ہے، تو دونوں کے اندر تطبیق کیسے ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ علم اور خیر میں فرق ہے، البتہ ان کے مابین عام خاص من وجہن کی نسبت بنائیں تو درست ہوگی، یعنی ہر علم تو خیر ہے مگر ہر خیر علم نہیں۔
اس لیے کثرت علم کی نفی بھی درست ہے اور کثرت خیر کا ثبوت و ایجاب بھی درست ہے۔